پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بھنڈی کھانا کیسا ہے اور بھنڈی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی چاہیے، اور اگر آپ بھنڈی کھانے کے بعد اگر یہ دو چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان دائق ثابت ہو سکتی ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو، وہ دو چیزیں کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی ایک غلطی آپ کی جان لے سکتی ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ ویڈیو ایک بار پورا ضرور دیکھنا اور ایک لائک ضرور کرنا۔ پیارے دوستو، سبزیاں یعنی ہری سبزیاں اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دیش ہندوستان میں تقریباً سبھی سبزیاں ملتی ہے، اور سبزیوں میں تمام غذائی اجزاء، وٹامن، معدنیات اور خاص طور پر فائبر وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ سبزیاں کھانے سے انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے فریش اور صاف پتوں والی سبزی کھانی چاہیے۔ انہی سبزیوں میں سے ایک سبزی جسے ہم بھنڈی کے نام سے جانتے ہیں، یہ اپنے اندر بہت سارے فوائد اور خوبیاں لیے ہوئے ہے، اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سبزی کے بارے میں بہت ہی احتیاط بھی بتائے جاتے ہیں کہ اگر بھنڈی کھانے کے بعد دو چیزیں استعمال کر لی جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور ہمارے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ بھنڈی کھانے کے بعد ان دو چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں بتائیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھنڈی کی غذائیت اور فائدوں کے بارے میں۔ یاد رہے کہ بھنڈی ہمارے روزمرہ زندگی میں شامل ہے، لیکن صحت کے معاملے میں اس کی اہمیت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک صحت بخش سبزی ہے جس کے فائدوں کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے۔ اس میں یہ چند موٹے موٹے فائدوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، عام سبزی ہونے کے باوجود بھنڈی میں وٹامنس اور فائبر بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو بہت ساری بیماریاں اور خاص کر گردے کی بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بھنڈی میں ایک صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ خون میں سلفر کی مقدار کو قابو میں رکھتی ہے۔ سن 2011 میں کی گئی ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ بھنڈی استعمال کرنے کی صورت میں خون کی شوگر کم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹرز کے مطابق بھنڈی میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ کہلانے والے مادے بھی شامل ہوتے ہیں جو بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کے نظام کو بہتر بناتے ہیں، اور گردوں کی بیماری سے لڑنے کے لیے بھنڈی کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بھنڈی کولیسٹرول میں بھی کمی لاتی ہے، کیونکہ یہ صحت مند فائبر ریشوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن ڈی اور B1، B2، B6 اور وٹامن سی کے علاوہ بھی بھنڈی میں زنک اور کیلشیم کی بھی معمولی مقدار موجود ہوتی ہے، جو پریگننٹ یعنی حاملہ عورتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بھنڈی ایک ایسی سپلیمنٹ کا نام ہے جو فائبر اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کے لیے زیادہ ضروری قرار دی جاتی ہے اور بھنڈی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جیسا بھی پہلے ہی ذکر ہوا ہے کہ بھنڈی پوٹیشیم اور حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرنے والا جذب ہے۔ اسی طرح بھنڈی میں موجود پوٹیشیم انسان کے جوڑوں کو بھی ریلیکس کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھنڈی میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے، اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھنڈی وٹامن اے اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جو کہ بڑھاپے میں آنکھوں کی کمزوری دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ سن 2000 میں کیے گئے ایک ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ بھنڈی کے استعمال سے دمے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے،
اس بنیاد پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ اپنے کھانے میں تھوڑی سی بھنڈی بھی استعمال کر لی جائے تو اس سے دمے کے مریضوں کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدے صرف بڑوں کے لیے نہیں، جن کے بچوں کو دمے یا کھانسی کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی بھنڈی کا استعمال کرایا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ چند ایسے فائدے ہیں جو آپ کو بھنڈی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد 2 چیزیں نہ کھائی جائے، تو یاد رہے وہ دونوں چیزوں کے بارے میں یاد رہے کہ جو بھنڈی کے فوراً بعد نہ کھائے۔ وہ پہلی چیز ہے کریلا اور دوسری چیز ہے مولی۔ ڈاکٹر نے بھنڈی کے استعمال کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا ہرگز نہ کھایا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے پیٹ میں زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراً بعد کریلا کھانے سے بچا جائے۔ اور پیارے دوستو، دوسری سبزی جو آپ نے بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی ہے وہ ہے مولی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراً بعد مولی کھانے سے جسم پر سفید داغ پڑنے لگتے ہیں، یعنی سفید دھبے پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، جسے عام زبان میں ہم سفید داغ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال کرنے سے بھی یہ داغ ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ دھبے ہلکے نکلتے ہیں اور بعض مرتبہ بہت تیز نکلتے ہیں اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا صحیح اور لمبا علاج نہ کرایا جائے، اور بعض مرتبہ تو یہ علاج کرانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ پہلے ہی احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جو صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کھانوں میں احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ آج کل کے بچوں میں بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ سبزی نہیں کھاتے بلکہ سبزی کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، جو سخت نقصان کی بات ہے۔ یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گوشت بھی کھلائے اور سبزی کا بھی استعمال کرائے، اور ساتھ میں جو احتیاط بتائے جاتے ہیں ان پر ضرور خیال رکھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس جانکاری کو، اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کر کے یہ ویڈیو تحفے کے طور پر ان کو بھیجیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ اس بات پہ غور کریں گے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔